صل على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مدرد شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا توفیق دے دیا اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا توفیق دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے عمل کرنے کا توفیق دے، آپ لوگوں کو سننے کا توفیق دے. جو آیات مبارکہ میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ ہمیں بتایا ہے. یہ دنیا کا جو نظام ہے، جو دنیا میں چل رہا ہے، اس کے بارے میں کہ یہ دنیا کا فائدہ کیا ہے اور اس کا قیمت کیا ہے اللہ کے سامنے، اور اس دنیا پر ناز و نخرے اور اس پر آخرت کا بھول جانا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرنا، اس کا کیا انجام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھاتا ہے. بھائیو، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے: ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم اور پناہ ہو جائے گا. یعنی جو انسان کے ساتھ جو مال ہے، جو اسباب ہے، جو بچے ہیں، جس کا گھر ہے، بنگلے ہے، بازاریں ہے، دکانیں ہیں، تجارت، فیکٹریاں ہیں، صحت ہے انسان کا، روح ہے انسان کا، بدن ہے انسان کا، یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے اور پناہ ہونے والا ہے. یعنی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اور باقی کیا چیز ہے؟ وما عند اللہ باق. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب رہ جائے گا، وہ ختم نہیں ہوتا ہے. جو انسان کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو آج کل انسان صبح سے شام تک اسی دنیا میں بنانے کا کوشش کر رہا ہے کہ یہ دنیا بن جائے، باقی خیر تیرا خیر میرا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا یہ جو کچھ ہے یہ ختم ہونے والا ہے اور پناہ ہونے والا ہے. تو اللہ کا بات جو ہے وہ حقیقت ہے اور ہمارا جو بات ہے وہ جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اور جو ہمیں دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو ہم کو روح دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو ہم بیماری سے بچاتا ہے وہ بھی اللہ ہے، اور جو ہمیں بیماری دیتا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو ہمیں مصیبت دیتا ہے اور نکالتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. بھائیوں ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو.
جو کام دنیا میں ہم دین پر چھوڑتا ہے کہ دنیا کا کام کرتے ہیں، ہم دین کا کام نہیں کرتے، اللہ اور آخرت کو بھول جاتا ہے اس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ختم ہونے والی ہے، یہ انسان کے ساتھ نہیں رہ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا جو مال و سامان ہے وہ رہ جائے گا۔ اور پھر بتایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میں اجر دے گا ان لوگوں کو جس نے صبر کیا ہے۔ بھائی صبر ایک یہ ہے کہ مصیبت آ جائے انسان بولے کہ بس اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا، وہی ہم اس مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایک صبر یہ ہو گیا، ایک صبر یہ ہو گیا کہ بیماری آ گیا انسان پر، اور وہ بیماری پر صبر کرتا ہے کہ اللہ صحت بھی دے گا اور اللہ موت بھی دے گا، تو یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہے جب نفس انسان پر غالب ہوتا ہے کہ یہ کر لو، اور اس نے وہ برداشت کر لیا، وہ نہیں کیا، نفس کا بات نہ مانا اور اللہ کا بات مانا، اس پر صبر کیا کہ نفس کا بات میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہے یہ، تو میں کیا کروں گا، اللہ کا بات مانوں گا اور نفس کا بات نہیں مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر بولتا ہے کہ وہ بھی صبر ہے۔ تو اس آیات سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ دنیا کا جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے بھائی، جیسا ہم سو گئے اٹھ گئے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو زیادہ زور جو ہے وہ اللہ کی عبادت پر کر لو، زیادہ ضرورت صدقے کر لو، زکوٰۃ دیا کر لو، حج کر لو جس کی طاقت میں ہے، جس کا استطاعت ہو سکتا ہے حج کرنے کا، اور دین کے کام میں لگ گئے رہے بھائی۔ جتنا دن کا کام کر سکتا ہے اتنا آپ کو خوشی ملے گا، جتنا دن کا کام کر سکتا ہے اتنا آپ دنیا سے دور ہو جائے گے، آپ استغنا دل میں رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استغنا دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بات پر عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی مل جائے گا۔ یہ دنیا پانی ہے، یہ آخرت کا ایک کھیت ہے، اگر اس میں کیا انسان نے کچھ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر تو بھائیوں آج کل یہ ہر انسان بولتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ابو ہریرہ کا ایک ارشاد ہے، وہ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ ہم ہمیشہ سوال کرتے اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن ہمارا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، تو اس نے 8 وجوہات بتایا انسان کو جو آج کل ہے۔ وہ 8 وجوہات میں یہ بتایا کہ اللہ ہم مانتے ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے ماں سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری پیغمبر ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جو بات علماء ہمیں سکھاتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے، تو اس لیے ابو ہریرہ نے ان لوگوں کو پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ تم لوگ اللہ مانتے ہو لیکن اس کا بندگی نہیں کرتے ہو، اس کا تابعداری نہیں کرتے ہو، اس کے قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ایک شرط یہ بتائی، دوسرے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مانتے ہیں کہ وہ ہمارا آخری پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا آخری نبی ہے، اور وہ کتاب قرآن اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ہمیں وہ آخری پیغمبر دے دیا اللہ نے، تو ہم اسلام اور اس کی امت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ بات مانتے ہیں سارے مسلمان، لیکن اس کا مطابعت نہیں کرتا ہے، اس کی تابعداری نہیں کرتا ہے، اس کی سنت پر نہیں چلتا ہے۔ دوسرا بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان مانتے ہیں لیکن اس کا مطابعت نہیں کرتا ہے، اس کی سنت پر نہیں چلتا ہے، تو دعا نہ قبول ہونے کا دوسری بڑی وجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتایا۔ نمبر 3، قرآن تلاوت کرتے ہیں سب لوگ، سارے مسلمان قرآن کا تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا، یہ تیسرا نقصان ہے دعا نہ قبول ہونے کا۔
کہ ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کا توفیق دے. نمبر 5، سب مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ نے دوزخ گناہگاروں کے لیے بنایا. جس نے گناہ کیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. سب مسلمان یہ مانتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا بھی نہیں ڈرتا ہے. دیکھو میرے بھائیو، آج کل انسان نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے کا اعلان کیا ہے، سارے مسلمانوں نے. دیکھو چھوٹی چھوٹی بچوں سے زنا کرتا ہے، اس کے دل میں اتنا رحم نہیں ہے. یہ معاشرہ کس طرف چلا گیا؟ اس کا حد کہاں پہنچ جائے گا؟ یہ تو آخری حد ہے. اے بھی کراس کر لیا کہ چھوٹے بچوں سے کیا زنا اور اس کو قتل بھی کیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور جن لوگوں نے جو لوگ یہ کرتا ہے اللہ اسی سزا دے دنیا اور آخرت دونوں میں. تو یہ ہے ہمارا انسانیت. اگر ہم دوزخ سے ڈرتے، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، یہ سب تو مانتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اگر اس پر عمل کرتے تو یہ دن آج مسلمانوں میں نہ دکھنا پڑتے. تو دوزخ سے نہیں. 5واں یہ تھا کہ سب مسلمان دوزخ کو یہ مانتے ہیں کہ گناہگاروں کے لیے بنایا ہے لیکن اس سے ذرا بھی نہیں ڈرتا. نمبر 6، سب مسلمان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ شیطان ہمارے سب مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن اس سے بچنے کا ایک بھی طریقہ نہیں کرتا ہے کہ شیطان سے ذرا بھی بچ رہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے مسلمان. سب لوگ موت کو حق مانتا ہے کہ موت ایک دن آنے والا ہے، ہم سب مر جائیں گے. یہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ موت آنے والا ہے، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. جب ہم موت مانتا ہے کہ یہ آتا ہے، تیاری تو کرنا چاہیے نا. جب کوئی مہمان آتا ہے آدمی کے پاس تو تیاری کرتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تیاری کرتا ہے، شادی ہوتا ہے تیاری کرتا ہے سب لوگ. لیکن موت آنے والا ہے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں شرط دعا نہ قبول ہونے کا بتایا. اور 8واں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے قریب رشتہ دار، بابا، ماما، یہ بچے وغیرہ اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈال کے دفن کرتا ہے، لیکن اس سے عبرت نہیں لیتا. یہ 8واں ہے. دیکھو میرے بھائیوں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھا ہے کہ قبرستان میں جاتا ہے، اپنے رشتہ دار یا گاؤں والا کو دفن کرتا ہے، اس سے جب اس پر مٹی ڈالتا ہے، جب اس کا قبر تیار ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں. تو یہ بھی سب سے بڑا نقصان ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں پر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالیں. یہ نہیں سوچتا ہے کہ آج یہ چلا گیا، مجھے الحمدللہ اللہ نے ایک استغفار کا موقع تو دے دیا، زندگی دیا ہے کہ ایک استغفار کر لو. یہ جو مر گیا اس کا تو استغفار ہر سے چلا گیا، ہر کام اس کا بند ہو گیا، کلوز. لیکن مجھے تو الحمدللہ اللہ نے زندگی دی، میں چلا جاؤں گا. آج یہ اندھیرے قبر کا دیکھ لیا، مٹی اپنے ہاتھوں سے اس پر ڈالا. میں اچھا عمل کر لو، میں اللہ سے ڈرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورا اترو احکام پر. تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، خوشی ہمارا مقدر ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت مند ہوگی. تو بھائیوں بس یہ باتیں چلتے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کا توفیق دے. آج میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ یہ ہے، گھر میں، راستے میں یا کوئی بازار وغیرہ میں جس سے کوئی چیز گم ہو جائے، پھر پیدا نہیں ہوتا، تو اول درود شریف پڑھے،
پھر یہ دعا پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ وہو الحسیب، حسبی اللہ وہو الحسیب، یہ دعا کرو، حسبی اللہ وہو الحسیب 11 مرتبہ۔ آخر میں پھر درود شریف۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھو، پھر حسبی اللہ وہو الحسیب یہ 11 مرتبہ، پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف۔ اگر راستے میں ہو، آپ کو گاڑی نہیں ملتا ہے، انتظار میں ہو آپ، تو پھر بھی اس کو پڑھتا ہے، گاڑی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ جو بھی پریشانی آپ کو آتا ہے گم ہونے کا، انتظار کرنے کا، تو یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت، آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ تو دعا میں یاد رکھو بھائی، یہ چینل سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن و گھنٹی کا بٹن دباؤ، اور اس کو شیئر بھی کر لو، کمنٹ بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفار پڑھ لو 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، آج کے دن جتنے گناہ ہم نے کر دیے وہ سب معاف فرمایا، اور اس سے آگے جتنے گناہ ہم نے کروایا وہ سب معاف فرمائے۔ یا اللہ، آج جتنے بچے پیدا ہوئے مسلمان بچے، وہ سب کو نیک صالح بڑا کر کے اور اللہ اور اس کی امت پر چلنے دے، اور اس کی امت اس پر مضبوط کرنے دے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان آج فوت ہو گئے وہ سب کی قبروں پر رحمت فرما، اس کو قبر عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، اس کو قبر جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ، جتنے بھائیوں کا کاروبار ہے ہر طرف ہر قسم ضرر سے محفوظ رکھ، اس کو اور برکت میں ڈالے، اور برکت میں ڈالے۔ یا اللہ، سب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جن بھائیوں کا کاروبار نہیں ہے، پریشانی میں ہے، قرضداری میں ہے، بیماری میں ہے، سب کا مشکل آسان فرمائے۔ یا اللہ، ان کو ایسے دولت دے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ عزت مند ہو جائے، عزت دنیا اور آخرت کا دونوں کا دے دے۔ یا اللہ، جتنے بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور جتنے بھائی جیلوں میں ہیں وہ سب کو اپنے امداد کے تخت، یا اللہ اپنی نصرت کے تخت اس کو رہا کروائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔